بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10th کلاس انگلش کا یونٹ نمبر 8 جس کا نام ہے وومنس رول ان دا پاکستان موومنٹ، یعنی تحریک پاکستان میں عورتوں کا کردار، اس کی ٹرانسلیشن کر لی تھی۔ اس کی آج ایکسرسائز کی طرف چلیں تو سب سے پہلے کویسچن آنسر آتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم کویسچن آنسر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال ہے ہاؤ ڈیڈ قائد اعظم امپاور اینڈ ایمانسپیٹ کہتے ہیں آزادی کو، پاور امپاور کہتے ہیں، امپاور کہتے ہیں خود مختار کو، با اختیار کو، ٹھیک ہے۔ دا مسلم وومنز آف دا سب کانٹیننٹ، مطلب کہ سب کانٹیننٹ کا مطلب کہتے ہیں بر صغیر کو، بر صغیر کی مسلمان عورتوں کو قائد اعظم نے کیسے با اختیار اور آزادی دلائی۔ تو اس کا آنسر یہ ہو جائے گا قائد اعظم brought about a social revolution in the emancipation and empowerment of Muslim women۔ قائد اعظم bring کی سیکنڈ فارم brought، قائد اعظم لائے تھے کیا، about کے متعلق social revolution، معاشی یا سماجی انقلاب، in the emancipation مانی آزادی، and empowerment مطلب با اختیار یا خود مختار of Muslim women، یعنی قائد اعظم برصغیر کی مسلمان خواتین کی آزادی دینے اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے سماجی انقلاب لائے۔ ہی کریٹڈ، اس نے یعنی کہ تخلیق یا پیدا کیا، بنایا آل انڈیا مسلم وومن سب کمیٹی، یعنی کہ آل انڈیا مسلم وومن سب کمیٹی بنائی آف دا مسلم لیگ کی۔ ہی آلویز کیپ کی سیکنڈ فارم کیپٹ، انہوں نے ہمیشہ رکھا فاطمہ جناح ایٹ ہز سائڈ، اپنی طرف اپنے ساتھ، سیٹ یعنی قائم کرنے کے لیے کیا، این ایگزامپل مثال فار ادر وومن، دوسری عورتوں کے لیے، مطلب کہ اس نے مسلم لیگ مسلم لیگ وومن کی سب کمیٹی بنائی، وہ دوسری خواتین کو مثال دینے کے لیے فاطمہ جناح اور اپنے شانہ بشانہ رکھتا تھا، ٹھیک ہے، کیا خواتین کو مثال دینے کے لیے۔ تو سیکنڈ کویسچن ہے ہاؤ ڈیڈ بیگم فاطمہ دا پرنسپل آف جناح اسلامیہ، یعنی کہ کیسے کیسے کیا فیمل اسٹوڈنٹ، یعنی کہ فیمل اسٹوڈنٹ کو، مطلب کہ فیمل اسٹوڈنٹ کہتے ہیں گرلز، یعنی کہ طلباء کو موبیلائز کہتے ہیں متحرک، ٹھیک ہے، مطلب کہ جو بیگم فاطمہ جناح تھی نا، یہ کس فاؤنڈر تھی، بانی تھی کس، یعنی کہ یہ پرنسپل تھی کس کی، جناح اسلامیہ کالج کی پرنسپل تھی بیگم فاطمہ، اور یہ فاطمہ جناح نہیں ہے، یہ بیگم فاطمہ ہے، کی بہن نہیں ہے۔ تو اس نے یعنی طلباء کو کیسے موبیلائز کیا، یعنی متحرک کیا۔ اس کا آسان لفظوں میں یہ بن جائے گا کہ جناح اسلامیہ کالج کے پرنسپل بیگم فاطمہ نے خواتین طلباء کو کیسے متحرک کیا۔ تو اس آنسر یہ ہو جائے گا بیگم فاطمہ دا فاؤنڈر پرنسپل آف جناح اسلامیہ کالج ہیڈ پلیڈ اے کی رول ان موبیلائزنگ فیمیل اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ انہوں نے کی رول مطلب اہم کردار، ٹھیک ہے، اہم کردار ادا کیا فیمیل اسٹوڈنٹ کو متحرک کرنے کے لیے، حرکت میں لانے کے لیے۔ شی انوائٹ، انہوں نے دعوت دی کس کو، دا قائد اعظم ٹو کم، قائد اعظم کو آنے کی، اینڈ ایڈریس اور خطاب کرنے کی، دا اسٹوڈنٹ آف دا کالج فار کالج، اس کے طلباء کو، اس کے کالج کے طلباء کو خطاب کرنے کے لیے، کب، ان 1947 1942 کو، اینڈ پریپیئر دیم ٹو ٹیک پارٹ ان پاکستان موومنٹ، اور انہیں تاکہ وہ انہیں تیار کریں پاکستان تحریک میں حصہ لینے کے لیے۔ تھرڈ کویسچن ہے وائی ڈڈ قائد اعظم اسٹریس، قائد اعظم نے کیوں اسٹریس دیا، زور دیا، امپارٹنس آف وومنس، عورتوں کی اہمیت کے متعلق، ایز ایکول پارٹنرز آف مین ان دا کریشن آف سپریٹ ہوم لینڈس فار مسلم۔ اچھا، ہوم لینڈ کسے کہتے ہیں، ہوم لینڈ وطن کو کہتے ہیں، سپریٹ جدا کو کہتے ہیں، کریشن تخلیق کو کہتے ہیں، پارٹنر ساتھ ہونے کو کہتے ہیں، ایکول برابر، مطلب یہ بن جائے گا کہ قائد اعظم نے مردوں کے ساتھ یکساں شریک کے طور پر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی تخلیق میں خواتین کی اہمیت پر کیوں اسٹریس دیا، اسٹریس مطلب زور دیا۔ اچھا، آنسر یہ ہو جائے گا قائد اعظم اسٹریسڈ دا امپورٹنس آف وومنس ایز ایکول پارٹنر آف مین ان دا کریشن آف سپریٹ ہوم لینڈ فار مسلم۔ قائد اعظم نے مردوں کے ساتھ یکساں شریک کے طور پر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی تخلیق میں خواتین کی اہمیت پر زور دیا۔ ہی تھاٹ دیٹ نو نیشن کین میک اینی پراگریس، کوئی قوم بھی، یعنی کہ تھاٹ اس کے خیال میں، وہ سوچتا تھا یا اس کے خیال تھا کہ کوئی قوم کین میک اینی پراگریس، کوئی ترقی نہیں کر سکتی ود آؤٹ دا کوآپریشن آف اٹس وومین، ان کی عورتوں کے بغیر، اف مسلم وومن سپورٹ دیئر مین، اگر مسلمان عورتیں ان کا ساتھ دے مردوں کا، دے ول سون ریئلائز دیئر گول، وہ جلد ہی اپنے مقصد کو حاصل کر سکے گی۔ تو نیکسٹ کویسچن پہ چلتے ہیں۔
فورتھ کویشچن ہے ڈسکرائب دا رول آف وومنس، عورتوں کا ان دا پاکستان موومنٹ، پاکستان تحریک پاکستان میں عورتوں کا کردار کے متعلق وضاحت کریں. ٹھیک ہے، امپورٹنٹ کویشچن ہے، اس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے اور سمجھنا. ہائی لائٹنگ، اجاگر کریں دیئر لو، ان کی محبت اینڈ ایسپریشن، اور ان کی جو ہے نا ایسپریشن کہتے ہیں مطلب کہ یہ بھی محبت کے زمرے میں آتا ہے. مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں چاہت. ٹھیک ہے، یہ چاہت کر دیں گے. ایسپریشن کو کیا کہیں گے؟ چاہت. لو منی محبت، ایسپریشن منی چاہت، یعنی کہ ان کی چاہت اور لگن یا مطلب کہ محبت کو ہائی لائٹ کریں، اجاگر کریں فار نیو ہوم لینڈ، نیو وطن کے لیے. مطلب کہ وہ کس طرح وہ محبت کرتی تھی نئے وطن بنانا چاہتی تھی. آنسر اس کا یہ ہو جائے گا وومنس پلیڈ اے کی رول ان پاکستان موومنٹ، پاکستانی تحریک پاکستان میں ان کا اہم کردار رہا ہے. فاطمہ جناح ورکڈ ڈے اینڈ نائٹ، فاطمہ جناح جو ان کی بہن تھی، رات دن انہوں نے محنت کی ود ہر بردر، اپنے بھائی کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ شانہ بہ شانہ رہی. بائی دا میڈ فورٹیز، یعنی کہ 1940 کی دہائی کے مڈ میں، درمیان میں، گلیکسی آف وومنس ہیڈ ایمارجڈ. گلیکسی میں سے چاند ستاروں کے جھرمٹ کو کہتے ہیں، لیکن ادھر کہیں گے گلیکسی کیکشا کو کہتے ہیں. گلیکسی ادھر کہیں گے بہت زیادہ، عورتوں کی زیادہ تعداد ایمارجڈ ظاہر ہوئی. آرگنائزنگ منظم اور موبیلائزنگ متحرک وومن ورکر یعنی ایٹ آل لیولز. ٹھیک ہے، مطلب اس کا یہ بن جائے گا کہ ہر سطح پر خواتین کو منظم متحرک کرنے کا ظاہر کہ جہاں مطلب کہ اگر شروع سے دیکھیں تو 40 کی دہائی میں خواتین کا ایک گروپ ہر سطح پر خواتین کو منظم اور متحرک کرنے کے لیے ایمارج ہوا، ظاہر ہوا. جہنارا شاہنواز بیگم، سلمہ، تصدق حسین، بیگم فاطمہ اینڈ شائستہ اکرام اللہ ہیڈ آلسو گریٹ کنٹریبیوٹر فار نیو ہوم لینڈ. اب انہوں نے ایک کنٹریبیوٹ کیا، حصہ لیا نئے وطن کے لیے. اچھا، ففتھ کویشچن ہے Analyze the third paragraph of the lesson women's role in the پاکستان موومنٹ، یعنی کہتا ہے کہ تجزیہ کریں تیسرے پیراگراف، سبق کے تیسرے پیراگراف کا، اور سبق کا نام یہ ہے وومنز رول ان دا پاکستان موومنٹ. آئیڈینٹیفائی اور شناخت کریں دا سینٹینس، جملوں کی دیٹ سپورٹ جو کہ سپورٹ کرتے ہوں کس کو، دا مین آئیڈیا یعنی مرکزی خیال کو، کاز اینڈ افیکٹ یعنی کس کے، کاز وجہ اور افیکٹ اثر کو. اس کا یہ آنسر ہے کہ مطلب کہ سوال کو آپ تھوڑا سمجھ لینا. دوبارہ میں اس کا ٹرانسلیشن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پہلے کوشش کرنی چاہیے، پہلے سوال کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے. یہ کہتا ہے کہ تیسرے پیراگراف کی روشنی میں تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار واضح ہے. خواتین کا مطلب کہ اس کا یہ بن جائے گا کہ سبق تحریک پاکستان خواتین کا کردار کے تیسرے پیراگراف کا تجزیہ کریں اور ان جملوں کی نشاندہی کریں جو سبب اور اثر کے لحاظ سے مرکزی خیال کو تقویت دیتے ہوں. تقویت مانی سپورٹ. ٹھیک ہے، سپورٹ کو تقویت دیتے ہوں. تو اس کا آنسر یہ ہو جائے گا ان دا لائٹ آف تھرڈ پیراگراف، یعنی کہ تیسرا پیراگراف کی روشنی میں وومنز رول ان دا پاکستان موومنٹ از obvious. ٹھیک ہے نا، obvious کہتے ہیں مطلب کہ واضح. ٹھیک ہے، تیسرے پیراگراف کی روشنی میں تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار واضح ہے. پھر ہے کہ گلیکسی آف وومن، خواتین کا ایک گروپ اینڈ ہیمرج ظاہر ہوا. یہ ہم نے پیچھے سبق، یہ میرے خیال میں یہاں سبق ہم نے یہ پڑھا تھا. آرگنائزنگ اینڈ موبیلائزنگ وومن ورکرز تھرو آؤٹ، یہ ٹی اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھرو آؤٹ ویسے مکمل پوری کو کہتے ہیں. دا کنٹری، پورے مطلب کہ ملک سے متحرک ہوئی عورتیں. ٹھیک ہے، جہنارا شاہنواز بیگم، سلمہ تصدق حسین، بیگم فاطمہ اینڈ شائستہ اکرام اللہ اینڈ مطلب کہ ہیڈ رینڈرڈ گریٹ سروس فار دا کریشن آف سیپریٹ ہوم لینڈ. مطلب شائستہ اکرام اللہ نے نئی وطن تخلیق میں عظیم خدمات پیش کی، عظیم خدمات. ٹھیک ہے، عظیم خدمات، ویسے یہ گریٹ سروس کو کہتے ہیں عظیم خدمات. رینڈرڈ منی پیش کی تھی، رینڈرڈ منی پیش کی تھی. اچھا، لاسٹ کویشچن پہ چلتے ہیں. لاسٹ کویشچن ہے واٹ آئیڈیاز اینڈ have been explored in the fifth paragraph of the women's role in the Pakistan government. یہ کہتا ہے کہ مطلب کہ اس یہ ففتھ پیراگراف جو ہے نا، مطلب کہ سبق تحریک پاکستان خواتین کا کردار کے پانچویں پیراگراف میں کیا نظریات اور مسائل تلاش کیا گئے ہیں. نظریات اور ایشو کہتے ہیں مسائل، نظریات اور مسائل ایکسپلور کیے گئے ہیں، پیش کیے گئے ہیں سبق میں. اس کا آنسر یہ ہو جائے گا ان دا لائٹ آف ففتھ پیراگراف دا ایشو آف 1946 elected has been explored. مطلب کہ سبق تحریک پانچویں پیراگراف میں روشنی میں
46 میں 1946 کے انتخابات کا مسئلہ اجاگر ہوا ہے. مسلم لیگ won all the Muslim seats in the provincial election of Punjab but was excluded from the formation of government. مطلب مسلم لیگ نے صوبائی انتخاب میں تمام مسلم نشستیں جیت لی لیکن انہیں حکومت سازی میں سے بے دخل کر دیا گیا، ایکسکلوڈ کر دیا گیا، نکال دیا گیا. in this connection a massive demonstration were سوری آگے آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن لکھا ہوا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا لکھ لینا. held outside the CM house along with women leaguers processions. مطلب کہ اس سلسلے میں خواتین لیگوں کے جلوسوں کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر بڑی بڑی ہڑتالیں کی گئی تھی. تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا. اگر کہیں مسئلہ ہو تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.